اس کا حکم اصل میں سورہ طلاق میں حکم ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کی. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا بالعدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اے نبی، آپ امت کو بتا دیجئے کہ آپ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگے ہو تو ان کی عدت 3 قروء تک کا جو پیریڈ ہے وہ ججمنٹ پیریڈ اس کو ہم کہتے ہیں. عدت کا اصل مطلب وہی ہے ججمنٹ پیریڈ، آلموسٹ 3 months کئی ہوتا ہے، وہی جو میں نے بتایا. اچھا، اب ان کے حساب سے طلاق دیں اگر عدت کا زمانہ ٹھیک کیلکولیٹ کر لیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے گا جو آپ کا رب ہے. زمانہ عدت میں آپ ان خاتون کو ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے، نہ وہ خود نکل جائیں، سوائے یہ کہ وہ کسی سری بے حیائی کی مرتکب ہو جائے کہ پروف ایویڈنس جس کا ہو تو تب ہو سکتا ہے وہ جائے، لیکن ویسے نہیں نکال سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا طریقہ کار ہے، ایک پروسیجر ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کریں گے تو وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی جان پہ ظلم ڈھایا. آپ نہیں جانتے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس 3 ماہ کے بعد کوئی اور صورتحال پیدا کر لے. تو دیکھیے یہ بتایا کہ جناب طلاق آپ عدت کے پیریڈ کے لحاظ سے کریں. یہ نہیں کہ جناب آج غصہ آیا اور طلاق دے دی اور جناب بات ختم. نہیں جی، اس سے نہیں، بلکہ پہلے آپ اپنے غصے کو جب ختم ہو تب جا کے آپ سوچیں، غور کریں. غور ہونے کے لیے پھر وہ جب خاتون کا نیکسٹ ٹائم پیریڈ ہوگا تو پیریڈ جب ختم ہوگا تب جا کے آپ طلاق دیں گے. اور پھر اس کے بعد عدت کا پیریڈ ہوگا کہ وہ آلموسٹ 3 ماہ کا وہ پیریڈ جو ہے وہ انتظار کریں گی، خاتون اسی گھر میں رہیں گی. اور یہ ایک ایکسیپشن دے دی کہ ٹھیک ہے جناب، اگر کوئی اکثری بے حیائی کا پروف کے ساتھ سب کچھ آ گیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر خاتون آپ جائیں اپنے جہاں جانا چاہیں. اور وہ ہے، اور خاتون پہ بھی اگر یہ نہیں ہے معاملہ، اچھا یہ ہے کہ یہ سری کا مطلب ہوتا ہے پروف ایویڈنس جس میں کسی میں کوئی اختلاف نہ ہو. اختلاف نہیں ہے، ایک محض الزام ہے تو پھر نہیں، پھر وہی پوری عدت ان کی 3 مہینے تک رہیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ 3 ماہ کیوں دیے ہوئے؟ اسی لیے کہ ایک بار پھر اپنی اگر کوئی غصے میں کچھ معاملہ کوئی بکواس ہو گئی ہے تو اس کو سوچ لیں اچھی طرح. بچے کی کیا کیا صورتحال ہوگی فیوچر میں، اس کو فیوچر پہ سوچ لیں. پھر لے جا کے اچھا پھر بھی بہت عقل مندانہ طریقے سے 3 ماہ تک سوچ لیا، چلو بات ختم، پھر جائے، پھر ختم، پھر طلاق ہوگی. یہ نہیں کہ جناب آپ نے ایک لفظ کہہ دیا اور طلاق ہوگی، نہیں جی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک پورا اس لیے ایک پیریڈ رکھا ہے. اچھا، اور یہ پیریڈ کے لحاظ سے اس لیے اسے کیلکولیٹ کیا ہے کہ آج کل تو چلو فوراً پروف مل جاتے ہیں نا کہ خاتون کے پیٹ میں اگر کچھ ہے، یہ تو آج کل تو مل جاتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تورات اور قرآن میں جو احکامات آئے ہیں تو اس زمانے میں انسان کو کوئی ایسے پیریڈ کا نہیں تھا. اچھا جی، اب یہ اصل یہ تو لیکن اب یہ ہے نا کہ 3 مہینے کا اللہ تعالیٰ نے اچھا وہ پیریڈز اس لیے رکھے پھر کہ بھی تاکہ پیریڈز 3 مہینے تک یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ خاتون کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے کہ نہیں ہے، تو بھی پتہ چل جائے گا. پھر تو وہ عدت اور لمبی ہو جائے گی، یعنی جب تک بچہ پھر پیدا نہ ہو جائے اس تک یہ پیریڈ رہتا ہے عدت کا. اور اگر 3 مہینے میں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ جو کوئی بچہ نہیں تو ختم، پھر تو یہ معاملہ
ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بیوہ خاتون کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی 4 مہینے 10 دن کا اس لیے رکھا تاکہ انسان کو تب پتہ چلتا ہے نا کہ اگر ان کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو وہ پتہ چل جائے گا کہ چلو اچھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ بچے کا ایک نیچرل اس بچے کا حق ہے کہ جناب اس کا باپ کون ہے اور ماں کون ہے، اور اگر یہ نہیں پتہ چلتا تو پھر سائیکولوجیکلی ساری عمر کے لیے وہ بچہ ایک نفسیاتی بیماری پر رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ ایک تو یہ پیریڈ اس طرح سے، اور دوسرا ایک ایڈوانٹیج وہ بھی ہے کہ جناب اگر طلاق کا اعلان کر دیا ہے تو اب وہ 3 مہینے میں سمجھ آ جائے یار کیا غلطی ہو بیٹھے کر بیٹھے، تو چلو اس میں بھی وہ پورے اس عدت کے دوران اس کو کینسل بھی کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لمٹ یہ 2 بار ہی دی ہے، تیسری بار نہیں دی۔ اچھا اب آگے دیکھتے ہیں اور کیا احکامات ہیں پھر اس میں۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اسی طرح جب طلاق دیں تو پھر جب وہ عدت کے خاتمے پر پہنچ جائیں تو انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں رکھیں یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیں، اور نباہ کا ارادہ ہو تو جدائی کا دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے علیحدگی ہو یا رکھنا ہی ہو، تو پھر 2 قابل اعتماد آدمیوں کو اپنے میں سے گواہ بنا لیجیے۔ گواہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گواہی دینے والے آپ اس گواہی کو اللہ تعالیٰ کے لیے قائم رکھیے گا تاکہ اختلاف کی صورت میں مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ بات ہے جس کی نصیحت آپ میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے خبردار کرتے رہیں گے، انہیں کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ اچھا یہ پریکٹیکلی میں نے کیس دیکھے، ایک صاحب نے طلاق دے دی لیکن پھر بعد میں وہ خیال ہو گیا کہ ان کے بچے ہیں، تو پھر وہ افسوس آیا، تو پھر بیگم سے معذرت کی اور سب ہو کے وہ طلاق کو کینسل کیا۔ تو پھر کچھ عرصے بعد ہی یہ ہوا تھا، واقعہ ہوا ان صاحب کا، میں نے ایکچولی دیکھا کہ ان صاحب وہ بیمار ہو گئے تھے، لیکن ان صاحب کی خدمت ان کی اسی بیگم نے کی، بڑے لمبے عرصے تک وہ بیمار رہے اور وہ خدمت کرتی رہی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ پھر پیدا کر دیتا۔ یہ ایک پریکٹیکل کیس میں نے دیکھا، اور آپ بھی سوچ سکتے ہیں آپ کے جاننے والوں میں جو بھی آپ کو کیس آئے۔ اچھا پھر مزید تیسری آیت میں فرمایا اور انہیں وہاں سے رزق دے گا جدھر ان کا گمان بھی نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے کیونکہ وہ ان کے مدد کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ارادے پورے کر کے رہتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک پلان مقرر کر رکھا۔ کبھی آپ اگر فائنینشیل پرابلمز میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی حل کر دیتا ہے کچھ عرصے میں، تھوڑا سا ٹائم لگاتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک امتحان ہم پہ فائنینشیل مشکلات کا، پھر حل ہو جاتا۔ اور یہ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ گواہ کے لیے بھی ہے اور اسی طرح میاں بیوی کے لیے بھی ہے کہ جب وہ ایک طلاق کو کینسل کرنے کا کر رہے ہیں سلسلہ، تو ٹھیک ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ یہ حل کر دیتا ہے مسئلے بندے کے۔ تو اتنی آفر اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، آپ سے وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ٹائم لگا دیتا ہے، ٹائم کے دوران وہی جب آپ فائنینشیل مشکلات یا کسی اور پرابلمز یا بیماری یا کوئی اور ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ۔ تو جناب یہ آپ دیکھیے۔ اچھا یہ عدت کے لیے چونکہ وہ پیریڈز کے لیے، تو یہ یاد رکھیے گا، اب حاملہ خواتین یا حیض نہ کرنے والی خواتین کے لیے عدت کا ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔
کہ اب ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں نا کہ جس میں حاملہ ہو تو اس میں پیریڈ نہیں آتے، یا کچھ خواتین ایک ایج پہ پہنچ کے پیریڈ آتے ہی نہیں، یا کچھ بالکل نوجوان لڑکی ہے تو اس میں بھی نہیں ہوتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آپشن بھی بتا دی کہ اگر ان کیس میں خدا نخواستہ طلاق کا معاملہ آ جائے تو پھر ایسے ہو. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اب کہ ان خواتین میں سے جو پیریڈز سے مایوس ہو چکی ہیں اور وہ بھی جنہیں ابھی پیریڈ کی عمر کو پہنچنے کے باوجود پیریڈ نہیں آیا، تو ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو ان کی عدت 3 ماہ ہے. حاملہ خواتین کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، ان کی پیروی کیجیے گا اور یاد رکھیے گا کہ جو اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے آپ کے لیے نازل کیا، اور جو اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی اس سے معاف کر دے گا، اس کی نیکیوں کے اجر کا اضافہ کر دے گا. اب یہ ترجمہ جو میں نے عرض کیا ہے، اگر آپ کو اختلاف فیل ہو رہا ہو کچھ اور اسکالرس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا، میں نے بہت سے اسکالرس کا جو ترجمہ پڑھا ہے تو الفاظ میں ہی فرق ہو سکتا ہے لیکن اصل کانسیپٹ ایک ہی ہے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ جن کو پیریڈ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا 3 مہینے کا پیریڈ ہے، اور جن کو پیریڈ آتا ہے تو آلموسٹ وہ بھی 3 مہینے سے کچھ دن کم ہی ہوتا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہا ہے کہ طلاق اگر آ بھی رہی ہے تو بچے کی ایک کلیئرنس وہ سامنے آ جائے کہ وہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، باپ ماں کون ہے، یہ سامنے آ جائے، بس یہ مقصد. اب اللہ تعالیٰ نے اتنا جو یہ کیا چاہیے پیریڈ کے لیے وجہ میں نے آپ کو وہی عرض کی تھی کہ اصل وجہ یہی ہوتی ہے پیریڈ سے کہ 3 بار پیریڈز آئیں تو تب تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ ماں کے یا خاتون کے پیٹ میں بچہ ہے، بس یہ کنفرم ہو جاتا ہے. اچھا اور اس کے لیے سائیڈ افیکٹ یہ بھی ہے کہ وہ 3 مہینے میں جتنی اپنا جذباتی جتنی مسئلے تھے سارے وہ بھی حل ہو جاتے، تو یہ یاد رکھیے. اچھا وہ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ ایک صحابی تھے، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اس ٹائم بالکل نوجوان تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. تو ان کی شادی ہوئی تھی لیکن کچھ نہیں، آپس میں معاملہ نہیں چلا اور انہوں نے طلاق دی. لیکن ان سے یہی غلطی ہوئی تھی کہ وہ پیریڈ ہونے کے بعد جب وہ نارمل تھیں، ایک جس کو طہر کہتے ہیں کہ وہ پاک میں تھیں اور کوئی ازدواجی تعلق بھی ہوا ہوگا اس میں، تو اس میں انہوں نے طلاق کر دی، کوئی غصہ آیا ہوگا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ کو اس پہ بہت افسوس ہوا. اب تو فرمایا کہ دیکھیں آپ قرآن نازل ہو رہا ہے اور اس کے سامنے آپ قرآن مجید سے مذاق کر رہے ہیں. تو وہ نوجوان تھے، نوجوانی میں کچھ ہو گیا ان سے، ان کو بڑا افسوس ہوا، بڑی معذرت کی کہ جناب توبہ کی انہوں نے. کبھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس کو آپ کینسل فوراً کریں. اگر آپ کا نہیں چل رہا معاملہ تو پھر یہ پیریڈ ہو لینے دیں، ہونے کے بعد پھر آپ اس کا اعلان کیجیے گا، ابھی نہیں کریں. اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کرام کے بڑے اسکالرز میں بنے، یعنی اس ٹائم تو نوجوان تھے لیکن کچھ عرصے بعد پھر بہت تفصیل سے اپنے والد اور دیگر صحابہ کرام سے پڑھتے رہے، سیکھتے گئے، تو سب سے بڑے اسکالرز میں سے وہ ایک ہے. اتنے بنے تھے. لیکن ایک وہی دلچسپ لطیفہ ہوا تھا ان کا کہ عمر رضی اللہ عنہ خود ان کی حکومت تھی، وہ خلیفہ تھے اور
ان کو جب زخمی کیا گیا تو ان کو لگا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ٹکٹ آ گئی ہے میری، اب اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے. تو انہوں نے وہی کیا کہ 6 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو، کہ جن کے بارے میں ان کو پتا تھا ان 6 میں سے کوئی ایک ہی حکمران بن سکتا ہے، ان کو کہا کہ بھی آپ 6 مل کے ہی فیصلہ کیجیے گا. تو اس وقت کئی لوگوں نے مشورہ دیا جی آپ عبداللہ بن عمر کو آپ بنائیں، ان کو بھی تو کریں نا کہ وہ اس میں آئے کہ وہ بہت نالجیبل آدمی. تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا شاندار لطیفہ انہوں نے وہ فرمایا، کہتے یار تم کہہ رہے ہو کہ میں یہ عبداللہ بن عمر کو بنا دوں، تو اس کو تو طلاق کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو میں اس کو تمہارا حکمران کیسے بنا سکتا ہوں، میں نہیں کر رہا. ہاں لیکن انہوں نے پھر یہ کیا تھا کہ یہ دیکھا کہ ان کو کچھ ٹائم میں خیال آیا کہ اچھا یار یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان 6 صحابہ کرام میں کوئی اختلاف ہو گیا اور تینوں میں بالکل ٹائی ہو گیا معاملہ، کہ 3 کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو آپ حکمران بنا دیں، 3 کہہ رہے ہیں فلاں کو، اب وہ سائن نہیں نہ ہو سکتا، اس میں ٹوٹل نہیں ہو سکتا کہ دونوں 3 برابر ہیں. تو پھر انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی رسپانسبلٹی دی تھی کہ جناب وہ تینوں اگر ایگری نہیں ہو سکے تو پھر آپ اس میں کریں گے تاکہ ایک چوتھا ایک فیصلہ آ جائے تو چلو پھر اگلے حکمران کا ہو جائے. لیکن پریکٹیکلی تو وہ ہو گیا تھا واقعہ کہ انہی 6 صحابہ میں سے سب سے جس کو کہیں گے کہ پولیٹیکل سائنسز کے سب سے بڑے ماہر جو تھے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے. تو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ بھی دیکھیے ہم 6 ڈیسیژن جو کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی آپ میں سے یہ چاہیں کہ آپ نہیں بننا چاہ رہے تو آپ پلیز کسی کو اپنا ووٹ آپ دے دیں. تو 3 فوراً مان گئے اسی وقت. ایک تو خود عبد الرحمن بن عوف بھی وہ اس کے بعد مانے تھے، لیکن باقی 3 نے طلحہ زبیر رضی اللہ عنہما وہ مان گئے فوراً. اور اس میں اب یہی 3 رہ گئے تھے کہ جس میں عثمان، علی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ 3 رہ گئے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ ابھی آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کی رائے میں پوری دنیا سے پوچھ لوں، جتنے بھی لوگ مل سکتے ہیں ان سے پوچھ لوں، تو پھر میں بتاؤں کہ اب حکمران کون ہوں گے. تو دونوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے آپ کریں. اس میں جانتے تھے کہ سب سے زیادہ پولیٹیکل سائنسز کے ماہر ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اب ٹائم وہ تھا کہ جب وہ حج ختم ہوا تھا اور بہت سارے قافلے گزرے تھے. انہوں نے پہلے تو مدینہ منورہ کے سارے لوگوں سے پوچھا، خواتین سے پوچھا، پھر اس کے بعد قافلے جتنے مدینہ سے گزر رہے تھے ان سب سے پوچھتے چلے گئے. چلتے چلتے پھر ان کو کنفرم بھی ہو گیا کہ بھی یہ تو 80% تک جو ہے وہ عثمان کو حکمران بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ بھی یہ ایک سچویشن ہے. تو ان کا بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جب یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ اب حکمران عثمان ہوں گے تو سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بیعت کی تھی. تو انہوں نے بیعت کی تو پھر سب نے ہی کر لی اور سب معاملہ جو ہے وہ چل گیا. تو یہ دیکھیے اتنا پیارا طریقے سے انہوں نے ایک حکومت کو ایسے مینیج کیا تھا. امرہم شورا بینہم کے مطابق. لیکن ہم تو طلاق کی بات کر رہی تھی. اب آتے ہیں اگلا حکم جو کہ عدت اور دودھ پلانے سے متعلق فائنینشیل معاملات پہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ادھر بھی آ گیا. فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن بتضیقوا علیہن وان کننا اولاتی حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. کہ زمانہ عدت میں ان خاتون کو وہی گھر میں رکھیے گا
یا اپنی حیثیت کے مطابق آپ رہتے ہیں، ان کو تنگ کرنے کی کوئی کوشش نہ کیجیے گا۔ اگر وہ حاملہ ہو تو ان میں اس وقت تک خرچ کرتے رہیے گا جب تک حمل سے فارغ نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ آپ کے بچے کو آپ کے لیے دودھ پلائے تو ان کا معاوضہ بھی انہیں ادا کریں، اور یہ معاملہ دستور یعنی ایک معقول شرفا کے طریقے کے مطابق آپ کیلکولیٹ کریں، اس کے مطابق باہمی مشورے سے معاوضہ طے کر لیجیے گا۔ اے خاتون، اگر آپ کوئی زحمت محسوس کریں تو بچے کو پھر کوئی دوسری خاتون دودھ پلا لیں گی۔ اے مرد، آپ میں سے جو خوشحال ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں گے، اور جس کو نفع تلائی ملا ہے تو وہ اسی میں سے خرچ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ آپ مطمئن رہیے کہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد بھی جلد کشادگی بھی عطا فرما دے گا۔ اب یہ دیکھیں، عدت کے ذریعے لازمی کیا کہ جناب خاتون کے ایکسپنسز وہ آپ کریں، اور پھر پیریڈ 3 پورے بھی ہو گئے، طلاق ہو گئی، ہونے کے بعد بھی خاتون کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے بچہ میں ہی اس کو دودھ پلاؤں گی، تو ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کی سیلری بھی دیں آپ، اور سیلری کتنی ہو اس کے لیے کچھ معقول لوگ جو ہیں وہی فیصلہ کریں گے کہ جناب یہ اتنی ہونی چاہیے۔ اور خاتون اگر نہیں کرنا چاہ رہی تو ٹھیک ہے، نو پرابلم، پھر کوئی اور خاتون کریں گی، یا خاتون نہ کریں۔ آج کل کے زمانے میں تو اب یہ بھی آ گیا ہے کہ چلو آپ کو بچوں کے لیے دودھ بھی مل جاتا ہے نا، کہ گائے کا، بھینس کا، وہاں سے چل جاتا ہے معاملہ، تو وہ چلتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ ایکسپنسز آپ دیں اپنی، جو بھی آپ کی اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق دیا اس حساب سے، اور اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہو اللہ تعالیٰ درست کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں اتنا اللہ تعالیٰ نے اس طلاق کے معاملے کو کتنی ایک فائنینشیل میٹرز کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دے دیا، اور یہ بتا دیا جو اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تو وہ مر جانے، اور وہ اللہ جانے، اللہ تعالیٰ ہی پھر ان کو سزا دے گا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھتا ہے، تو پھر اس کو اسی طرح ہی عمل کرنا چاہیے۔ تو اس حد تک اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا۔ اچھا، شریعت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات یہ بھی فرما دیے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ اب جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے ان کا بھی، اور جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت احکامات پہ عمل نہیں کرتے، ان کا رزلٹ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات ہیں، ان سے روگردانی کریں گے تو اس وارننگ کو یاد رکھیے گا کہ آپ سے پہلے کتنے ہی شہر ایسے ہوئے جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تھی، تو ہم نے ان سے اس سخت حساب کتاب اسی دنیا میں کر دیا تھا اور انہیں بڑی ہولناک سزا دی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا تھا اور ان کا انجام کار محروم ہو گیا تھا، اور یہی ثبوت ہے کہ آخرت میں تمام انسانوں کے عمل کا رزلٹ ایسا ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے وارننگ کو سن لیجئے کہ اے اہل عقل جو ایمان لا چکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف ایک ریمائنڈر نازل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فائنل بھی بتا دیا کہ بھائی یہ سچویشن ہے، یہ رزلٹ ہوگا۔ اب جو ایمان پھر بھی نہیں اللہ تعالیٰ پہ مانتے تو وہ جانے، اور اللہ تعالیٰ جانے اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنا علم دیا ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کرے گا، اور اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی کر کے کہ واقعی سچ مچ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں پہ سزا بھی دی تھی اور جزا بھی دی تھی، اور اس کی ایک بڑی سب سے اچھی اگزامپل بنی اسرائیل، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی بنی اسماعیل، ان دونوں کے ساتھ اسی دنیا میں اللہ کرتا رہا آج تک جاری ہے کہ ان پہ جب وہ ایمان لائے، نیکیاں کی، انہی کو دنیا کی سپر پاور بنایا، اور جب انہوں نے انکار کیا،
یا انکار نہیں بھی کیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا میں سزا بھی دی. بنی اسرائیل پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جناب آپ کی سزا یہی ہوگی کہ قیامت تک آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے انڈر رہیں گے. اور وہ آج کل بھی دیکھیں اسرائیل تو ہے لیکن وہ اسرائیل کرسچنز امریکنز کے انڈر رہ رہے ہیں، اکیلے نہیں رہ رہے. جب وہ اکیلے رہنے کی انہوں نے کوشش کی 1973 میں ہوا تو پھر بڑے جوتے ان کو پڑے ایجپشنز کے ذریعے. اچھا پھر بنی اسماعیل کو دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی ان کو سپر پاور بنایا صحابہ کرام کے زمانے میں، اور کہاں تک کہ آپ کی یہ تاجکستان سے لے کے اور مراکش تک کی حکومت بن گئی اور بڑا ایک اچھا رہا. لیکن پھر جب صحابہ کرام رخصت ہوئے تو پھر اگلی نسل آئی، انہوں نے اس دین پہ کسی حد تک عمل کرتے رہے، شریعت پہ کچھ انکار تو نہیں کیا لیکن عمل نہیں کرتے رہے، تو ان کو سزا بھی یہ آئی کہ ان کی آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں ہوتی رہی. اچھا وہ ہوا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے سپر پاور کا تختہ ہی الٹ دیا تھا. یہ 2050 ہجری کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا کہ بنو عباس خلیفہ تو پھر بھی رہ گئے تھے لیکن جناب الگ الگ جتنے گورنرز وہ الگ الگ بادشاہ بن کے الگ ہو گئے ہوئے تھے. اور پھر پریکٹیکلی وہاں سے آج تک یہ صورتحال. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایگزامپل کے طور پہ پورے انسانوں کو بتا دیا کہ جناب آپ سب کا آخرت میں ایسے ہونا ہے.